کبھی کبھی زندگی ایک مہمان کی طرح آتی ہے، مسکراہٹ کے ساتھ، لیکن رکتی درد بن کر ہے۔ یہ کہانی ہے ثنا کی، ایک ایسی بیٹی جسے بچپن سے ہی یہ سکھایا گیا تھا کہ لڑکی کا اصلی گھر اس کا سسرال ہوتا ہے، اور ثنا اس بات پر یقین کرتی تھی۔ امی کہتی، ثنا یہ جوڑا پہن کر دیکھو، ماشاءاللہ بالکل پری لگو گی۔ ثنا ہلکی ہنسی ہنستی اور بولتی، امی اتنا مہنگا جوڑا ضروری نہیں تھا۔ ابو پیار سے بولتے، میری بیٹی کی شادی ہے، خوشی میں حساب کتاب نہیں کرتے۔ گھر میں روشنیاں تھیں، مہندی کی خوشبو، رشتہ داروں کی آوازیں، اور ثنا کے دل میں ایک سپنا، ایک نیا گھر، ایک اپنا انسان۔ بھائی تھوڑا فارمل ٹون میں بولا، دیکھو ثنا، اب تمہیں صبر اور سمجھ سے گھر بسانا ہوگا، وہاں تمہیں لاڑ پیار نہیں ملے گا۔ بھابھی مسکراہٹ میں ہلکا تانا دیتے ہوئے بولی، ہاں ثنا، سسرال میں لڑکی کو زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا، تمہیں وہاں خاموشی سے گزارا کرنا ہوگا۔ ثنا نے بس مسکرا کر ہاں کر دی، کیونکہ اس کے سپنے اس کی خاموشی سے بھی زیادہ بڑے تھے۔ نکاح کا دن آیا، قاضی صاحب نے ثنا سے پوچھا، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ ثنا کچھ لمحے رک کر سوچتے ہوئے ہلکے لراستے ہوئے کہا، قبول ہے۔ 3 لفظوں نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس کا شوہر تھا عامر۔ پہلی نظر میں عامر شریف، خاموش، ذمہ دار لگتا تھا۔ عامر نے دھیمی آواز میں سب کے سامنے ثنا سے بولا، اب تم میری ذمہ داری ہو۔ اس وقت ثنا کو یہ جملہ محبت بھرا لگا۔ اسے نہیں پتا تھا ذمہ داری اور قبضہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ شادی کے پہلے مہینے ثنا کے لیے سپنوں جیسے تھے۔ عامر اس کے لیے مٹھائی لاتا، اس کی پسند کا رنگ پوچھتا اور ہر بات پر کہتا، تم صرف میری ہو۔ ثنا کے لیے جملہ محبت تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہی جملہ اس کی زنجیر بنتا گیا۔ ایک شام ثنا نے کہا، عامر میں امی سے بات کر لوں، 2 دن ہوئے کال کیے۔ عامر ٹھنڈا لیکن سخت لہجے میں بولا، روز روز مائکے کی یاد کیوں آتی ہے تمہیں؟ تمہارا گھر یہی ہے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب ثنا کو اپنی سانسوں پر بوجھ محسوس ہوا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا، شادی میں ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں۔ دھیرے دھیرے عامر بدلنے لگا۔ وہ فون چیک کرتا، ثنا کا دوست سے بات کرنے پر ناراض ہوتا، گھر سے باہر جانے پر سوال کرتا۔ عامر کہتا، تمہیں اتنا سجنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں ہی تو ہو۔ ثنا نرمی سے کہتی، بس ایسے ہی، آپ کے لیے ہی تو سجتی ہوں۔ عامر بولتا، میں نے منع کیا ہے، آئندہ سجنا مت۔ ثنا نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ اب عامر کی اجازت سے بندھی ہے۔ مہینے گزرتے گئے، ثنا کی دنیا 4 دیواروں میں سمٹ گئی۔ نہ کوئی دوست، نہ اپنی مرضی، صرف خاموشی اور عامر کا ڈر۔ ایک رات ثنا نے ہمت کر کے عامر سے پوچھ ہی لیا، عامر میں نے کیا غلطی کی؟ عامر بولا، تمہاری پرابلم یہ ہے، تمہیں زیادہ سوچنے کی عادت ہے۔ کبھی کبھی درد آواز نہیں کرتا، صرف انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ثنا نے صبر کو اپنا فرض سمجھا۔ اس نے رونا چھپانا سیکھ لیا، مسکراہٹ کو عادت بنا لیا۔ لیکن ایک دن آئینہ دیکھتے ہوئے اس نے خود سے پوچھا، کیا میں وہی ہوں جو شادی کے دن تھی؟ جواب خاموشی تھا۔ ایک چھوٹی سی بات پر بحث ہوئی، اور اس دن ثنا کو سمجھ آ گیا، محبت جب احترام کھو دیتی ہے تو صرف ڈر رہ جاتا ہے۔ ثنا نے اس رات پہلی بار دعا کی کہ مجھے اپنا راستہ دکھا دے۔ شادی جسے ثنا نے جنت سمجھا تھا، آہستہ آہستہ اس کے لیے امتحان بن رہی تھی۔
لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ بس شروعات تھی۔ شادی کے بعد جو گھر کبھی سپنوں کا محل لگتا تھا وہی دھیرے دھیرے ثنا کے لیے ایک بند کمرہ بن گیا۔ آوازوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ پہلے جو باتیں پیار لگتی تھی اب حکم بن چکی تھی، اور جو خاموشی کبھی سکون دیتی تھی اب بوجھ بن کر سینے پر ٹک جاتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ثنا کو سمجھ آنے لگا کہ اس کی زندگی اس کی اپنی نہیں رہی۔ اس کا شوہر کام سے زیادہ غصے میں رہتا، ذمہ داری سے زیادہ شکایتیں کرتا، ہر بات پر الزام، ہر خوشی پر روک۔ ثنا نے پہلے سمجھنے کی کوشش کی، پھر برداشت کرنے کی کوشش کی، پھر خود کو چپ کرنے کی۔ انسان جب اپنی آواز سے بھی ڈرنے لگے تب سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی ایک موڑ پر آ کھڑی ہے۔ راتوں کی نیند ٹوٹنے لگی، دل میں ایک خالی سا درد بس گیا۔ آئینہ دیکھتی تو اپنی پہچان دھیمی پڑتی نظر آتی، جیسے کسی نے اس کی روح سے رنگ چھین لیے ہو۔ ایک دن جب ثنا نے محسوس کیا کہ وہ صرف زندہ ہے، جی نہیں رہی، تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کھلا لے لے۔ یہ لفظ بولنا آسان نہیں ہوتا، یہ صرف رشتہ توڑنا نہیں ہوتا، یہ اپنے خود کے درد کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ مانا ہوتا ہے کہ صبر بھی ایک حد تک ہوتی ہے۔ پروسیس بہت لمبا تھا، تھکا دینے والا اور دل کو توڑ دینے والا۔ ہر کاغذ پر دستخط کرتے وقت اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی یاد ٹوٹ کر گر رہی ہو، مگر اس دفعہ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب ثنا اپنے مائکے کی دہلیز پر واپس آئی، اس کے قدم بھاری تھے، لیکن دروازہ کھلا تھا۔ ماں نے اسے گلے لگایا، وہ جھپی جس میں سوالوں کی جگہ صرف ممتا ہوتی ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آواز میں ہمت۔ گھر نے اسے اپنا لیا۔ شروع کے دنوں میں ثنا زیادہ نہیں بولتی تھی، وہ زیادہ سنتی تھی، زیادہ محسوس کرتی تھی۔ صبح کی چائے، گھر کی خاموشی، ماں کی دیکھ بھال، سب کچھ اس کے لیے مرہم بننے لگا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کیا۔ وہ پرانی کتابیں کھولتی، کبھی ڈائری لکھتی، کبھی بس کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ہوا محسوس کرتی، جیسے زندگی سے پہلے سے دوست بن کر جی رہی ہو۔ ماں باپ اس کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ لفظوں میں نہیں رویے میں بھی تھا۔ وہ اسے ٹوٹنے نہیں دیتے تھے، مگر زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو ثنا جاگ جاتی، اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی پرانی آواز اسے پکار رہی ہو۔ تب وہ بس آنکھیں بند کر لیتی اور خود کو یاد دلاتی، اب میں محفوظ ہوں۔ اس نے سیکھا کہ واپس آنا ہار نہیں ہوتا، کبھی کبھی واپس آنا ہی سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے۔ زندگی ابھی رکی نہیں تھی، بس ایک سانس لے رہی تھی اگلے امتحان سے پہلے، اور ثنا پہلی بار اپنی زندگی کو دور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بس اس کا پہلا بوجھ اتر گیا تھا۔ گھر کی دہلیز پر واپس قدم رکھتے ہی اسے لگا تھا جیسے زندگی نے ایک نیا موڑ دیا ہے۔ ماں کے ہاتھ کا کھانا، باپ کی خاموش حمایت، سب کچھ ایک پناہ جیسا تھا، لیکن ہر پناہ ہمیشہ محفوظ نہیں رہتی۔ کچھ پناہ وقت کے ساتھ بوجھ بن جاتے ہیں۔ شروع کے دنوں میں بھائی کی خاموشی صرف تھکان لگتی تھی، وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن نفرت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی شکتی اترنے لگی۔ بھابھی کے لہجے میں پہلی ہلکی سی ٹھنڈک آئی، پھر وہ ٹھنڈک دھیرے دھیرے تھیکے پن میں بدلنے لگی۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات بڑھنے لگے، چائے کے کپ الگ رکھ دیے گئے، رات کے کھانے کے وقت کرسی کا کونا اس کے لیے رہ گیا۔ باتوں میں سیدھا الزام نہیں ہوتا تھا، لیکن اشارے بہت گہرے ہوتے گئے۔ ثنا کو محسوس ہونے لگا
جیسے اس کی موجودگی گھر کی دیواروں پر ایک انجانا سا دباؤ بنا رہی ہے۔ بھابھی کی نظر اکثر اس پر رک جاتی، نہ پیار سے نہ نفرت سے، بس ایک ایسی بے چینی سے جو الفاظ نہیں ڈھونڈ پاتی۔ کبھی کچن میں برتنوں کی ہلکی سی آواز بھی اس کے دل پر بوجھ بن جاتی۔ اسے لگتا جیسے ہر آواز کے پیچھے ایک سوال چھپا ہے، کب تک؟ بھائی کا لہجہ بدلنے لگا۔ پہلے وہ صرف کم بولتا تھا، اب وہ بات کرتے ہوئے دور کھڑا رہتا۔ گھر کی ذمہ داریوں کا ذکر زیادہ ہونے لگا۔ مہنگائی، جگہ کی کمی، مستقبل کی فکر، یہ سب باتیں روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن گئی، اور ان سب کے بیچ وہ خود کو دھیرے دھیرے گھلنے لگتی، جیسے اپنی ہی کہانی میں مہمان ہو۔ اسے اکثر محسوس ہوتا کہ گھر کے کمروں کی ہوا بدل گئی ہے۔ پہلے جو جگہ اسے اپنی لگتی تھی، اب وہ صرف رکنے کی جگہ بن گئی تھی۔ ماں اب بھی خیال رکھتی تھی، لیکن ماں کے چہرے پر بھی ایک چھپی ہوئی پریشانی ابھر آئی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں سوز زیادہ تھی اور تسلی کم۔ راتوں کو جب سوتے تو ثنا چھت کی طرف دیکھ کر سوچتی، کیا انسان کی قیمت اس کی مجبوری سے ناپ لی جاتی ہے؟ کیا اپنے ہی گھر میں رہنے کے لیے بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ تم بوجھ نہیں ہو؟ دن گزرتے گئے اور گھر کی خاموشی اور گہری ہوتی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کی ہر چھوٹی ضرورت بھی کسی حساب کا حصہ بن رہی ہے۔ کوئی سیدھا کچھ نہیں کہتا، لیکن رویوں کا بوجھ الفاظ سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب اس نے پہلی بار اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر کے گہری سانس لی، جیسے خود سے وعدہ کر رہی ہو کہ وہ ٹوٹے گی نہیں۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سچ جاگ رہا تھا۔ پناہ دھیرے دھیرے کھسک رہی تھی۔ گھر اب بھی وہی تھا، لوگ بھی وہی تھے، بس رشتوں کا رنگ دھیرے دھیرے بدل رہا تھا، اور کہانی کا درد یہیں سے گہرا ہونا شروع ہوا۔ وقت کے ساتھ گھر کی فضا اور بھاری ہونے لگی۔ جو سہارا کبھی سینہ تھام کر کھڑا رہتا تھا، اب وہی سہارا دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ ماں کے چہرے پر رہنے والی نرمی اب فکر کی لکیروں میں بدل گئی تھی۔ باپ کی آنکھوں کی تسلی اب حسابوں میں الجھ گئی تھی۔ شروع میں ماں باپ ہر بات کو چھپا لیتے تھے۔ وہ اسے کھانا کھلاتے، سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب ماں کی باتوں میں ایک انجانی سی تھکان گھلنے لگی تھی۔ خیال اب بھی تھا، پر اس خیال کے ساتھ ایک بوجھ بھی تھا جو الفاظ نہیں ڈھونڈ پاتا تھا۔ باپ دیر تک چپ رہتے، کبھی کبھی اس پر نظر ڈالتے، پھر نظر ہٹا لیتے، جیسے دل کچھ کہنا چاہتا ہو پر زبان خاموش رک جاتی تھی۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں، خرچہ، جگہ، ذمہ داری، سب کچھ اب زیادہ محسوس ہونے لگا۔ ثنا کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت جب مجبوری سے ملتی ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پہلے جہاں اس کی موجودگی سے گھر پورا لگتا تھا، اب وہی موجودگی سوالوں کا سبب بننے لگی تھی۔ دن ایسے گزرتے جیسے کسی نے وقت کو دھیما کر دیا ہو۔ ہر صبح ایک نئی خاموشی لے کر آتی، ہر شام ایک نیا بوجھ۔ ماں کبھی کبھی بے اختیار کہتی، زندگی آسان نہیں ہوتی، عورت کو سب سہنا پڑتا ہے۔ باپ صرف اتنا کہتا، گھر سنبھالنا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ الفاظ سیدھے الزام نہیں تھے، پر ان میں ایک نرم سی دوری تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی کہانی اب اس کی نہیں رہی، جیسے اس کی پہچان صرف ایک مسئلہ بن گئی ہے ان گھر والوں کے لیے۔ گھر کی دہلیز جہاں کبھی امن تھا، اب امتحان بن گئی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ ہر سانس کے ساتھ اسے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ بوجھ نہیں ہے،
راتوں کی تنہائی اور گہری ہوتی گئی۔ وہ اکثر سوچتی، کیا اپناپن بھی وقت کے ساتھ شرط بن جاتا ہے؟ کیا بیٹی ہونے کا حق بھی حالات سے تول دیا جاتا ہے؟ ماں کا پیار اب بھی تھا، لیکن اس پیار کے پیچھے ایک بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ باپ کی حمایت اب بھی تھی، لیکن اس حمایت پر ذمہ داریوں کا سایہ تھا۔ اور پھر ایک دن اسے سمجھ آ گیا، جب گھر کا دروازہ کھلا ہو پھر بھی دل کے دروازے بند ہو جائیں تو انسان کہاں جاتا ہے؟ اس نے خود کو سمیٹا، آنکھوں کے آنسو اندر روک لیے۔ دل نے دھیرے سے فیصلہ کیا، شاید عزت کبھی کبھی دور جا کر ہی بچی رہتی ہے۔ گھر اب بھی اس کا تھا، پر اپناپن کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے کہانی اپنی سب سے سخت سچائی کی طرف بڑھنے والی تھی۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو واپس اسی موڑ پر لے آتی ہے جہاں سے وہ ٹوٹ کر نکلتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے، اس بار انسان کمزور نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے۔ ثنا فیصلہ چپ رہ کر نہیں، سمجھ کر کیا کرتی تھی۔ اس نے دوبارہ نکاح ہوا، مگر اس بار اس نے اپنے دل پر پٹی نہیں باندھی۔ اس بار اس نے اپنی زندگی کی قیمت سمجھ لی تھی۔ وہ گھر چھوڑ کر گئی، لیکن اس بار مجبوری کے ساتھ نہیں، اپنی پہچان کے ساتھ۔ اس نے کام شروع کیا، چھوٹی سی نوکری، چھوٹی سی جگہ، مگر دل میں ایک بڑا سکون۔ روز صبح وہ اپنے لیے اٹھتی، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ دھیرے دھیرے اس نے سیکھ لیا کہ خود پر کھڑا رہنا سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ آنسو اب بھی آتے تھے، مگر اب وہ کمزور نہیں تھے، گزر چکے درد کے گواہ تھے۔ سال بیت گئے، وہ مائکے آتی، مگر صرف ایک دن کے لیے۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی یادیں اسے پکارتی، لیکن اب اس کا دل وہاں رکتا نہیں تھا۔ اس نے نہ گلہ رکھا، نہ شکوہ، بس ایک نرم سی دوری، ایک خاموش سا سکون۔ لوگ کہتے تھے زندگی نے اسے بہت توڑ دیا، مگر اصل میں زندگی نے اسے جوڑ دیا تھا خود سے۔ اس نے سمجھ لیا کہ محبت صرف کسی اور سے نہیں ہوتی، سب سے گہری محبت خود سے ہوتی ہے۔ اور جب انسان خود سے محبت کرنا سیکھ لے تو دنیا کا کوئی درد اسے غلام نہیں بنا سکتا۔ ایک شام جب دھوپ دھیرے دھیرے دھندلی ہو رہی تھی، وہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ چہرے پر سکون تھا، نہ غصہ، نہ شکایت، صرف ایک ٹھنڈی سی مسکراہٹ۔ اس نے زندگی سے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا پایا کہ اب وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، کسی کی مجبوری نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی جینے والی ایک مضبوط عورت بنی، اور یہی اس کی جیت تھی۔ زندگی نے اسے سب کچھ دیا تھا، مگر اس نے زندگی سے اپنی عزت، اپنی پہچان اور اپنا سکون واپس لے لیا۔ کچھ کہانیاں ملن پر ختم نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں خود سے ملنے پر پوری ہوتی ہے۔ یہ اسی کہانی کا انجام نہیں، یہ اس کی نئی زندگی کی ابتدا تھی۔